अस्सलाम वालेकुम आई सुषमनी फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। 1 सितंबर 2025 से एक खबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें एक क्लिप दिखाया जाता है और क्लिप में एक शख्स, एक लड़का एक लड़की को अगवा करने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाता है और फिर कुछ ही देर के अंदर उस लड़की को वापस उसके घर छोड़ देता है। इसके साथ ही जनाब फिर बाकायदा तौर पर तमाम वो सीसीटीवी फुटेजेस वो लड़की खुद सोशल मीडिया पर लीक करती है, फिर वो उस शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक करती है और इसके साथ ही जनाब वो इस चीज़ की अपील करती है अदारों से कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और ये शख्स जिसको मैंने बार बार शादी पर इनकार किया, इसके प्रपोजल पर इनकार किया, बिल आखिर इस लड़के ने मुझे मेरे ही घर से अगवा किया। बात कर रहे हैं टिकटॉकर समिया हिजाब की। जी हाँ, अगर सामिया हिजाब की बात करें, समिया नहीं बल्कि इनका नाम सामिया है, सामिया कह लें, कुछ लोग इनको समिया भी कह रहे हैं। सामिया हिजाब की अगर बात करें तो इस लड़की, इस टिकटॉकर को माजी में सना यूसुफ के साथ बहुत ज़्यादा देखा गया और सना यूसुफ की बड़ी करीबी दोस्त बताई जाती हैं। इसके साथ ही जनाब उन्होंने कहा कि वो सना यूसुफ की तरह नहीं बनना चाहती और नहीं चाहती कि उनकी कहानी का अंजाम भी सना यूसुफ जैसा हो। अगर आप लोगों को याद हो तो इस्लामाबाद में एक बड़ी खौफनाक किस्म की वारदात हुई थी जिसमें एक टिकटॉकर सना यूसुफ जो कि महज 19 साल थी, उन्हें उनके घर पर घुसकर एक लड़के ने ना सिर्फ फायरिंग कर कर उनको हलाक किया था, उनको शहीद किया था, बल्कि इसके साथ साथ जनाब उन्होंने भी इस चीज़ पर बाद में जो खबरें सामने आई उनके पेरेंट्स की जानिब से और बहुत सारी चीज़ें, उसमें भी मसला जो था वो यही निकला था कि लड़की जो थी उसने लड़के को बार बार इनकार किया और उस इनकार को बर्दाश्त ना करने के बायस उमर काका नामी जो ये मुलजिम था उसने सना यूसुफ को उसी के घर में घुसकर मार डाला था, उसको कत्ल कर दिया था। इसके साथ ही जनाब वो शख्स अब अदालत में, आप जानते हैं, उस पर केसेस चल रहे हैं और उसने अपना बयान रिकॉर्ड भी करवा दिए है, उस पर जुर्म जो है वो साबित भी हो चुका है। ताहम अगर बात करें अब सामिया हिजाब की तो ये वाकयात जो हैं ये थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक ये वाकया सामने आता जा रहा है। और इसके साथ ही जनाब सामिया हिजाब ने सोशल मीडिया पर फिर से आवाज़ उठाई और कहा कि अगर आप लोग मेरे साथ खड़े नहीं हुए, अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो आप लोग जानते हैं कि जो अंजाम सना यूसुफ का हुआ था वही मेरा होगा और अगर मुझे कुछ होता है तो मेरा मुलजिम, मेरा कातिल जो है वो, साथ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ये शख्स होगा। लेकिन जनाब मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ कि मैंने इस पर पहले वीडियो नहीं बनाई, हालांकि बहुत पहले से ये खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं, लेकिन मैंने इस पर नहीं बनाई क्योंकि जब भी ख़वातीन स्पेशली जो है मजलूम बनने की कोशिश करती हैं या वो इस किस्म की एक्टिंग करती हैं या किसी ख़ास तौर पर किसी मर्द पे इल्ज़ाम लगाती हैं या उसको ब्लेम करती हैं, तो पता नहीं क्या ऐसी बात है कि थोड़ी सी मैं, आप मेरे बारे में जो भी राय रखते हो, लेकिन मैं जो हूँ मैं तस्वीर का दूसरा रुख भी देखती हूँ और मैं पूरी इस चीज़ के बारे में अपनी जो है वो कोशिश लगा देती हूँ कि आखिर कहानी क्या है। अगर कोई शख्स इस हद तक आ जाता है कि वो लड़की को अगवा कर रहा है, अपने साथ लेकर जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि लड़की की जानिब से ऐसा कुछ भी ना हो और उसके बावजूद लड़का इतना बड़ा रिस्क ले और उसके घर जाए और उसको उठाए और फिर उसके घर के बाहर आकर 15 मिनट तक खड़ा भी रहे और कहे कि बुलाओ पुलिस को। डेफिनेटली लड़कियों की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसी कस्में जिससे वो जब हटती हैं तो लड़का जो है वो इस हद तक आ जाता है। इसके साथ ही जनाब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये टिकटॉकर भी है मोहतरमा, इनकी प्रोफाइल आप साथ देख रहे हैं, टिकटॉक पर खासा काम करती हैं, मुबैना तौर पर लाइव मैचेस करती हैं और लाइव मैचेस के दौरान जनाब ये बहुत पैसा भी कमाती हैं। वालिद जो है खुद उनके बारे में कहती हैं कि वो नहीं है और वालिदा के साथ ये फ़िलहाल रहती है। माजी में इनके कुछ स्कैंडल्स भी सामने आ चुके हैं जिनमें सबसे पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके बारे में बाद में सामिया हिजाब का कहना था कि ये AI जनरेटेड वीडियो है और इनके साबिक बॉयफ्रेंड, साबिक का लफ्ज़ लगाना बहुत मामूली चीज़ हो चुकी है लड़कियों के लिए। पहले जिसके साथ बॉयफ्रेंड का नाम आता था वो लड़की जो थी मुआशरे में इज्जत के लायक नहीं होती थी, उसको उस तरीके से नहीं था देखा जाता और उसके बारे में बड़ी ख़राब किस्म की बातें की जाती थी। इवन दूसरी लड़कियों को उसके साथ दोस्ती करने की भी इजाज़त नहीं थी होती क्योंकि उसकी ऐसी खबर, चाहे वो सच्ची होती थी या झूठी होती, वो सामने आ चुकी होती थी। लेकिन आजकल लड़कियां बड़े फ़ख्र के साथ साबिक बॉयफ्रेंड जो है वो साथ लगा लेती हैं
کہ جی اب میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہا یا میری ختم ہو چکی ہے اس کے ساتھ، تو بس استغفر اللہ، معاشرہ دیکھیں کہاں کو جا رہا ہے۔ خیر سامیہ حجاب کی بات کریں تو انہوں نے بعد میں کہا کہ جی میرے سابق بوائے فرینڈ نے میری یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنائی اور پھر اس کو لیک کی۔ بعد ازاں جناب اس پر مشہور زمانہ آپ کہہ لیجئے S7 کی بات کر لیتے ہیں، SK777۔ اب آپ کو یاد اگر نہیں آ رہا تو آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے ساتھ ایک نام جڑا تھا مناہل ملک، جس کی وجہ سے SK777 جو ہے ان کو بڑی مقبولیت ملی تھی، کیونکہ ماشاءاللہ سے جو ایک اور ٹک ٹاکر تھیں انہوں نے انہی کے ساتھ نازیبا ویڈیوز جو تھیں وہ خود ہی مبینہ طور پر لیک کی، اور پھر خاصا انہیں فائدہ جتنا چاہیے تھا اتنا ان کو فائدہ ہوا، کیونکہ ان دنوں میں ان کی پروفائل جو تھی وہ ملینز پہ جا پہنچی تھی۔ خیر ملینز میں تو پہلے بھی تھی، لیکن کہہ لیجیے کہ ملینز کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ SK777 جو ہیں ان کی ماشاءاللہ سے حرکات جو تھی وہ مزید کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی تھی۔ پہلے جو وہ کر رہے تھے اس پہ ویوز کم آ رہے تھے، لیکن بعد میں وہ بہت بڑھ گئے تھے۔ آپ کو بتاؤں گی SK777 نے سامیہ حجاب کو ایکسپوز کیا تھا اور ان کے بارے میں بات کی تھی۔ انہوں نے ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی شیئر کی، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیوز جو ہیں سامیہ حجاب کی جانب سے خود لیک کی گئی تھیں، اور یہ ویڈیوز سامیہ حجاب نے خود لیک کروائی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک شخص جس کو پہلے مبینہ طور پر اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کے ساتھ 2 ملینز کا فراڈ کیا، اس سے پیسے منگوائے، کھاتی رہی، اور کھانے کے بعد جناب اس لڑکی نے اس کو گولی کرا دی۔ اس کے ساتھ ہی جناب SK777 نے کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی، کچھ ویڈیو کلپس بھی دکھائے سوشل میڈیا پر، جو کہ میں نہیں شیئر کروں گی کیونکہ یہ ان کا اب پرسنل معاملہ ہے، اور جو بات ختم ہو گئی اس کو کیا چھیڑنا۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ بتانے کا مقصد کیا میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ تو جناب SK777 نے ان کی کچھ ویڈیوز شیئر کی، کچھ کلپس شیئر کیے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی مبینہ طور پر اس شخص کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ کس پیک کے تھے، یا وہ کس انتہا پر جا پہنچے تھے، یا کس طرح کے ان کے تعلقات تھے ان کے ساتھ۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی جناب سامیہ حجاب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی ایک پروڈیوسر کے معاملے میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے شوبز کے اندر قدم رکھا تھا تو ایک پروڈیوسر کی جانب سے انہیں غلط ڈیمانڈ کی گئی تھی، اور بعد ازاں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور انہوں نے ان کی اس آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جناب ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی سامیہ حجاب کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیچ میں کچھ وقت ایسا آیا تھا جب ان کو والدہ سے جدا رہنا پڑا تھا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک بیٹی اور باپ کا ساتھ نہ ہونا، اور پھر بچی کا اپنی ہی والدہ سے جدا ہو جانا، یعنی کہ یہ کہنا کہ میں آپ سے الگ رہنا چاہتی ہوں۔ آپ سوچئے کہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ خیر یہ لڑکی جو ہے کچھ عرصہ اپنی والدہ سے الگ رہی، بعد ازاں وہ کہتی ہے کہ میں نے مبینہ طور پر اس کی کوشش کی، سوسائڈ کی کوشش کی، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسی نشانیاں دکھائیں کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے زندہ رہنے کا ٹھان لیا، اور میں پھر سے زندگی کی طرف آ گئی۔ اب دیکھیے کہ ان ٹک ٹاکرز کے اسکینڈلز کی میں آپ کو تعداد بتا رہی ہوں، آخر اس طرح کی ویڈیوز کیوں آتی ہیں؟ اب آپ لوگوں کے دماغ میں ڈیفینیٹلی وہی تمام باتیں آنا شروع ہو گئی ہوں گی جو میرے دماغ میں آ رہی ہیں، کہ آخر یہ ٹک ٹاکرز جو ہیں انہیں ہر کچھ عرصے کے بعد ایسی ویڈیوز، ایسے دھماکے دار ویڈیوز، ایسے اغوا کیسز، ایسی شادی کے پرپوزلز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ میں تمام لڑکیوں کو غلط نہیں کہتی، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جنہیں بالکل تنگ کیا جاتا ہے، بالکل ان کی مرضی کے خلاف ان کے ساتھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو کہ آپ کے سامنے مثال ہے کہ ٹک ٹاک پر ہیں، نام ہے، پیسہ ہے، بہت سارے مبینہ طور پر تعلقات ہوتے ہیں لڑکیوں کے، اور پھر اس کے ساتھ جناب اس طرح کی خبریں، اور پھر اس لڑکے کا برا انجام کروانے کے لیے تمام تر کوششیں۔ اپنی غلطی تو ماننی نہیں ہے نا کہ بھئی ہماری بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اب اس لڑکے کی جس کے ساتھ یہ کہتی ہیں کہ اس نے مجھے اغوا کی کوشش کی، اس نے مجھے میرے گھر کے اندر گھس کر مجھے اغوا کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ مجھے لے کر گاڑی میں کچھ دور چلا گیا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے میں جان چکی تھی کہ یہ لڑکا کس انتہا تک جا سکتا ہے۔ سوچیے کتنا پرسنلی جانتی تھی ان کو، جا سکتا ہے، اس لیے میں نے FIA میں پہلے ہی اس کی اپلیکیشن دے رکھی تھی۔ 15 سے مجھے کالز آ رہی تھیں، لڑکا ڈر گیا، واپس مجھے میرے گھر چھوڑ گیا اور کہنے لگا کہ بلاؤ پولیس کو۔ 15 منٹ تک میرے گھر کے سامنے کھڑا رہا، بالآخر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرے گھر کے باہر پہلے کیمراز ایکٹیو نہیں تھے،
بعد میں نے اسے بتایا کہ جی اب میں نے یہ ایکٹیو کروا لیے ہیں کیونکہ اب میں نے واردات کروانی ہے یا مبینہ طور پر ہونی ہے، تو میں نے ایکٹیو بھی کروا لی اور پھر وہ ویڈیوز بھی نکال لی گئیں اور وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی ڈال دی گئیں۔ خیر، یہ اس شخص کے ساتھ کوئی پرسنل دشمنی بھی ہو سکتی ہے یا عورت کارڈ بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب اس شخص کو پھنسایا جاتا ہے، اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال جاتی ہیں، لیکن اس شخص کے ساتھ آن دا ادر ہینڈ اگر بات کریں تو ان کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہو رہی ہیں، جس میں یہ اسی شخص کے ساتھ کس حالت میں ہے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ساتھ آپ لوگ اسکرین پر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ سے ان کی اس عمران نامی شخص کے ساتھ کتنی اچھی اسلام دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب ایک اور ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ جی آپ نے تو مجھے پورے کا پورا گارڈن ہی بھجوا دیے کیونکہ انہیں ان کی جانب سے کچھ تحفے تحائف وصول ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہر کیس میں لڑکیاں مظلوم اور لڑکے غلط نہیں ہوتے ہیں، بلکہ لڑکوں کو اس انتہا تک پہنچانے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ خیر، اس لڑکے کے خلاف جو ہے کیونکہ حرکت تو اس نے غلط کی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ اس نے حرکت صحیح کی ہے، جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہی کیا ہے اور میں اس کی تہہ دل سے مذمت کرتی ہوں۔ خیر، اس لڑکے کے خلاف جو انہوں نے اپلیکیشن دی تھی شالیمار تھانہ کے اندر، اس پر جناب کارروائی کرتے ہوئے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس لڑکے کے بارے میں اب جو اس کا بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ تاہم میں کہوں گی کہ یہ انکوائری، یہ تفتیش جو ہے مکمل طور پر صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، تصویر کے دونوں رخ دیکھتے ہوئے۔ نو ڈاؤٹ لڑکے نے کیا غلط ہے، اسے اس چیز کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو لڑکی نے کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرے گا۔ تو خیر، تصویر کے دونوں رخ میں نے آپ لوگوں کو دکھائے، فیصلہ آپ لوگوں کا ہے، فیصلہ آپ لوگ ہی کریں گے۔ اور کیا سمجھتے ہیں آپ اس پورے واقعے کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں آپ ان ٹک ٹاکرز کے حوالے سے؟ میں تو ویسے کہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اسپیشلی ٹک ٹاک اور یہ جو لائیو اور یہ جو یو کے اکاؤنٹس بنا کے کیے جا رہے ہیں، ان کو بین ہونا چاہیے۔ بہت گندگی، اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب اس قسم کے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹک ٹاک بھی ہے، کیونکہ خواتین جو وہاں پر بیٹھ کر کھلے عام اب بوائے فرینڈ کھیل رہی ہیں نا، اس کو بند ہونا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ سے کہتی ہوں کہ جی اپیل کرتی ہوں کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور کسی دن ٹائم نکال کر ذرا ٹک ٹاک پر دیکھیے کہ ٹک ٹاک کی سچویشن کیا ہے، ذرا ٹک ٹاک لائیو میں دیکھیں کہ خواتین سے کس قسم کی پنشمنٹس کروائی جا رہی ہیں جسے وہ باخوشی جو ہے سر انجام دے رہی ہیں۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اس پورے واقعے سے متعلق مجھے آپ کی رائے ضرور چاہیے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔